نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ سے کہے تو اللہ اس کو جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایسی اور بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اپنی ضروریات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقاضا کرنا انتہائی غلط اور نازیبا عمل ہے۔ احادیث کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال بھی اس ذیل میں بھرے پڑے ہیں۔ اور رہی عمل کی بات، تو اس معاملے میں صحابہ کرام انتہائی سخت تھے کہ کسی سے مانگیں، حتیٰ کہ اگر کسی کا کوڑا راہ چلتے گھوڑے سے گر جاتا تو وہ کوڑا اٹھانے کا بھی کسی سے نہ کہتے، خود اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار کے لیے صدقہ جائز ہے اور نہ صحیح الاعضاء شخص کے لیے، یعنی جو محنت و مشقت کر سکے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ بھیک مانگنا بہت بڑے اسباب فقر میں سے ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر سال اربوں روپے کی زکوٰۃ و صدقات دیے جاتے ہیں، لیکن غربت اور افلاس کی سطح بڑھتی ہی جا رہی ہے، معاشی مسائل گھیرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد محنت مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگنے کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ انہیں محنت کر کے کمانے کی بجائے بھیک مانگ کر پیسہ کمانا نہ صرف بہت آسان لگتا ہے بلکہ اس میں پیسہ بھی بہت ہے۔ آپ کو بھیک مانگتے ہوئے ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جو بھیک مانگ کر کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ وہ سڑکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہوئے ہر ماہ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ معاشرے میں غریبی کے اس مائنڈ سیٹ کے فروغ میں بہت بڑا قصور ان خواتین و حضرات کا بھی ہے جو ہر چلتے پھرتے کو بغیر کسی تحقیق کے خیرات دے دیتے ہیں اور اس پر مستزاد اسے نیکی سمجھتے ہیں۔